عنوان ہے طاہر القادری کی حقیقت اس کے اقوال و افعال کے آئینے میں۔ جملے پر خاص طور سے علماء کی توجہ چاہوں گا، چونکہ ایک سوال بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ بریلوی کے اور بریلی سے جڑے ہوئے علماء نے فتویٰ دینے میں بڑی عجلت سے کام لیا۔ میرے پاس ایک دلیل نہیں، تین دلیلیں یہاں موجود ہیں۔ ابھی پہلے اس کا نظریہ بتا دوں، قرآن نے کیا کہا اور قرآن کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے کی۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ماننا یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ ہے حاصل زندگی۔ اگر ایمان بھی بچا نہ پائے تو پھر تو وہ کل انعام ہے، چوپاؤں سے بھی بدتر ہے، بل ہوا عدل، وہ تو چوپاؤں سے بھی بدتر ہے۔ طاہر القادری یہ وہ شخص ہے جس کو ہماری سنی عوام یوٹیوب پر سنتی ہے تو بڑے فخر سے سنتی ہے اور کہتے ہیں فلاں مولانا نے بہت زیادہ اچھی گفتگو کی ہے۔ سن لیجئے، قرآن نے ہمیں ایک نظریہ دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے یہودی یعنی جیو ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کفار جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی معاذ اللہ بیٹیاں مانتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے، بولو خدا بیٹے سے پاک ہے، خدا اولاد سے پاک ہے، خدا بیوی سے پاک ہے۔ قرآن خود کہتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ قرآن خود کہتا ہے لم یلد ولم یولد۔ قرآن نے ہمیں نظریہ دیا، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک، رب قدیر خاندان سے پاک، رب قدیر اسی طریقے سے بیوی سے پاک ہے۔ اب اگر کوئی ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العزت کے لیے بیٹا مانتے ہو، بولو آپ ہی خود فیصلہ کیجئے۔ اس وقت میں ایک وکیل کی حیثیت سے کھڑا ہوں اور جماعت اہل سنت کی ترجمانی کرنے کے لیے آپ کے روبرو ہوں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، علماء تو علماء، ہماری عوام بھی جانتی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کی اولاد ہے تو وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو، وہ کافر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جنہوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا معاذ اللہ، ان کے لیے تو سورہ مائدہ میں رب نے خود فرما دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ کافر ہیں جو عیسیٰ مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، یہی وہ طاہر القادری ہے جس نے اپنی کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن، اس میں اس نے یہودیوں کو، کن یہودیوں کو جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا ہے، کن عیسائیوں کو، ان عیسائیوں کو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے، اس کو خود لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ وہ بلیور ہے، یعنی ایمان والے ہیں، موحد ہیں۔ اب بتائیے اگر اسی کا نام توحید ہے تو پھر اگر اسی کو توحید کہا جائے تو دنیا کے اندر کون بچے گا؟ پھر تو توحید کے زمرے میں سب آ جائیں گے۔ اب آپ خود غور کیجئے گا کہ جو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اللہ رب العزت کا پر ایمان رکھنے والا بتاتا ہو، وہ کبھی مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان کانوں نے تاج شریعت کا ایک جملہ سنا ہے۔ حضرت جب طاہر القادری کے تعلق سے لکھوا رہے تھے، حضرت نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ تو ابو الاعلیٰ مودودی سے بھی آگے نکل گیا، ابو الاعلیٰ مودودی سے بھی آگے نکل گیا، اس لیے کہ مودودی نے رافضی، وہابیہ، دیابنا انہی کو ایمان والا مانا تھا، یہ تو آگے بڑھ گیا ہے، یہ تو کرسچنوں کو مومن مان رہا ہے، یہ تو یہودیوں کو مومن مان رہا ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ اور ایک جگہ جاتا ہے، چرچ میں جانا اس کا کام ہے، اپنی مسجدوں کو عیسائیوں کے لیے کھولنا اس کا کام ہے۔ ہمیں فخر ہے جماعت اہل سنت کے ایسے شہسوار پر جس کو زمانہ
حضرت محدث کبیر کہتا ہے ہم نے کہا یہ وہی ذات پاک ہے جنہوں نے ڈربن کی سرزمین پر اس سے چیلنج مناظرے کا چیلنج کیا تھا, دیواریں کود کر بھاگتا نظر آ رہا تھا. حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, استاد گرامی نے اس سے کئی سوالات کیے تھے, آج تک ان سوالاتوں کا جواب ہمیں نہ مل سکا ہے. مفتی شمشاد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں جنہوں نے صراحت کے ساتھ اس کو کافر کہا تھا اور وہی فتویٰ تاج شریعت کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے مرشد نے تصدیق کی. اب اگر کوئی تاج شریعت سے پیار کرتا ہے تو یہ جملہ نہیں بولے گا, یہ جملہ نہیں کہے گا کہ اجلت میں فتویٰ دیا ہے. ارے جس کو مرکز نے کافر مانا ہو بولو اس کو کافر مانتے ہو. اس کی تقریریں نیٹ پر سنی جائیں گی, اس کی تقریروں کی بنیاد پر, اس کی تقریروں کی بنیاد پر تعزیے کے جواز پر راستے نکالے جائیں گے. کلکتہ کی سرزمین ہو اور بھی دیگر علاقوں پر جب جانا ہوا تو یہی بتایا لوگوں نے کہ نیٹ سے تقریر طاہر الپادری کی نکال کے عوام سنا رہی ہے, دیکھو یہ تعزیے کی فضیلت پر ہے. ہم نے کہا جو اپنا ایمان نہیں بچا سکا ہے. اب اس کے بعد میں ایک بات اور آتی ہے, بڑے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک بات اور آتی ہے کہ بریلی والے فتویٰ دے دیا کرتے ہیں اور کافر بناتے ہیں. ہم نے کہا نادان, بریلی کے لوگ کافر نہیں بناتے, جو اپنے کفریات کی وجہ سے کافر ہو چکا ہے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا کر اس کو کافر بتا دیا کرتے ہیں. کیا بات ہے, بے شک. اور تاج شریعت نے اگر اپنا حکم بیان کیا, حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کی خاص توجہ چاہوں گا, استاد گرامی وقار کی خاص توجہ چاہوں گا حضرت کی. ابھی ایک بات آئی تھی, یہ عجیب اتفاق ہے, ایک طاہر گیا میں پیدا ہوا اور ایک طاہر پیدا ہوا کہاں, پاکستان میں, مگر وہاں کا طاہر یہاں کے طاہر سے آگے نکل گیا. اور یہ بھی اس ممبر پاک کی جسارت, ہمت, حقانیت, صداقت کی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اسٹیجوں پر بارہا بلواتے رہتے ہیں مگر توبہ کرانے کی توفیق نہیں ہوتی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کو, جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بریلی قلبی حقانیت کی دلیل لے کر کے آگے بڑھتا تھا. اور اگر یہاں سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہاں سے جڑے ہوئے لوگ انانیت کا شکار نہیں ہوتے ہیں, حقانیت سے لیس ہو جایا کرتے ہیں. کیا بات ہے, واہ. تاج شریعت نے کیا کیا ہے, تاج شریعت نے کیا کیا ہے. مشکات کی حدیث سن لیجئے, تاج شریعت اگر فتویٰ نہ دے تو کیا کریں. آپ نے سرکار فرماتے ہیں یحملو حاضل علم, یحملو حاضل علم من کل خلف عدولہ ینفونا تحریف الغالین وانتحال المبتلین وانتحال المبتلین. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس علم کو لینے والی جماعت کون سی, یعنی کچھ اچھے اسلاف آئیں گے, ان اسلاف کے کچھ اچھے جانشی ہوں گے اور وہ جانشین اپنے انہی اسلاف سے علم کو لیں گے. لینے کے بعد وہ جاہلوں کی تعویلوں کو ختم کریں گے, جھوٹوں کے جھوٹ کو ختم کریں گے, بکواس کرنے والوں کی بکواس کو دور کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل ذلک الی آخر الحدیث. سرکار دو عالم خود فرما رہے ہیں, حضرت خطیب بغدادی نے جامع وغیرہ میں اس حدیث کو تحریر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر فتنے ظاہر ہو, بدعتیں ظاہر ہو اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے تو عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے علم کا اظہار کرے. اے مردود زمانہ طاہر الپادری, تو رافضیوں کے درمیان جا کر وہاں پر رفض کی تعریف کرتا رہے, رافضیوں کی سپورٹ کرتا رہے, اور عیسائی اور کرسچنوں کو, ساتھ ہی تو یہودیوں کو ایمان والا کہتا رہے. یہ بریلی کی شان نہیں کہ خاموش بیٹھا رہے. ارے جب چار گستاخوں نے تواغیت اربع نے جب مکاریاں کی تھی, سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی, تو اسی بریلی سے فتویٰ دینے والا سرکار اعلیٰ حضرت تھے, اور انہی کا اچھا جانشی بن کر جب طاہری فطرہ آیا, صلح کلیت کا فطرہ آیا, تو جواب دینے والا اور اس کے لیے شریعت کا حکم بیان کرنے والا تاج شریعت ہے. زندہ باد, زندہ باد, واہ, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ, بستی بستی قریہ قریہ. زندہ باد, زندہ باد. بس ایک سوال, بہت سنا ہے میں نے بھی,
لوگ بہت زیادہ بکواس کرتے ہیں اور مجھے معاف کیا جائے، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں بھی کچھ افراد اس طرح کے تشریف فرما ہو جاتے ہیں، یہاں سے ہٹ کر کہتے ہیں بریلی والوں نے فتویٰ دینے میں جلدی سے کام لیا ہے، اور علماء حق کی برائی کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا اگر جلدی کی بات ہے تو بتا فتویٰ کس نے دیا؟ اگر مفتی شمشاد نے دیا، تصدیق تاج شریعت نے کی، تو تصدیق بھی تو ایک اصل فتوائی ہے، اور کیا حکم لگائیں گے؟ میں کہوں گا تاج شریعت اگر تصدیق کر رہے ہیں، تیری تحقیق کیا ہے؟ یہ وہ تاج شریعت ہے جس نے طاہر کے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے۔ کون تاج شریعت؟ جس نے سد المشارع لکھی ہے، جس نے میرات النسیہ لکھی ہے، ارے جس کی پوری زندگی حقانیت و صداقت کی ترجمانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ تو نے آنکھ رکھ کے اتنی کتابوں کو نہ پڑھا ہوگا جتنی میرے تاج شریعت نے مکفوف البصر ہو کر ظاہری آنکھوں کو خدا کی بارگاہ میں ثبوت کرنے کے بعد کتابیں لکھوا دی ہیں۔ تو محقق ہے، تو محقق ہے، اپنے آپ کو محقق مانتا ہے، تاج شریعت پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ میرے مرشد نے اگر کیا ہے تو علمی وقار کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے کیا ہے۔ بس آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، میں مجھ پر تو ویسے ہی تان و تشریح کی جاتی ہے کہ مولانا نے تاج شریعت کے عرس میں بہت زیادہ وقت لے لیا تھا، میں بڑی مختصر وقت میں انداز کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابواب الفتن، اور پورا ایک باب ہے ابن ماجہ کا ابواب الفتن، اس میں ہے باب الکفی عمن قال لا الہ الا اللہ۔ اس کی حدیث پاک سن لیجئے، سرکار دو عالم کے پیارے صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ، امرت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ تبارک وتعالی۔ ترجمہ سماعت کیجئے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کرتا رہوں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنے خون اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیں گے، مگر حق اسلام کے ساتھ یہ وقت نہیں ہے تشریح کا، اور ان پر کا حساب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ پر ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، لوگ کہتے ہیں طاہر نے بڑی اچھی تقریریں کی ہے، اس کی تقریروں میں لوگوں کو رونا آتا ہے، اس نے بڑی شاندار کتابیں لکھی ہیں، اور اب تو مزے کی بات یہ ہے ایک جگہ کہتا ہے کلم میں کہ آپ 1400 سال کے مجددین کی خدمات کو دیکھ لو، اور تحریک منہاج القرآن کی تحریک کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو سامنے رکھو، اگر ان کے برابر خدمات ہو جائے تو مجھے مجدد مان لینا ورنہ نہیں۔ ہم نے کہا تیری خدمات الگ، تیری سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ تو نے جس کو اپنے سے جوڑا ہے سلے کلی بنا دیا۔ فٹ بال بھی کھیل رہا ہے، کرے گا جو دین کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ دنیا کے سارے کھیل کھیل سکتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم نے کہا دیکھ مجدد وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے ایمان کی حفاظت نہ کر کے ایمان کو برباد کرے، ارے مجدد وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حفاظت کر دیا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا گیا کہ اتنے کام کرتا ہے، آپ لوگ بھی آؤ تشریف فرمائے۔ بیٹھے کوئی دقت نہیں، بیٹھے تشریف رکھیں آپ لوگ۔ ارے آپ لوگ تو شیروں سے نہیں ڈرتے ہیں، کیڑے سے کاہے ڈر رہے ہیں؟ پیروں سے آپ اس کو کچل دیجئے، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ایک بات اور سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی تقریریں کی، عوام بھی اس بات پر توجہ دے، اچھی تقریریں کرتا ہے، میں نے کہا ادھر نہ دیکھو۔ کہا اگر اس نے ایک بات بولی ہے تو علماء نے تکفیر کا فتویٰ صادر کر دیا ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شہرت اس کو پسند نہیں آ رہی ہے، لوگ اس لیے فتوے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا سول شریعت نام کس چیز کا ہے؟ اسی حدیث پاک کی شرح میں حضرت امام نووی نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے کہا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ کے تحت یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لے، فرمایا سنو خالی کلمہ پڑھنا خالی کلمہ پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ آپ فرماتے ہیں لا بد مع ذالک من الایمانی بما جاء به الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے جن کو سرکار لے کر کے آئے۔ بناؤ عقیدہ تسلیث، خدا تعالیٰ کو تین میں بانٹنے والے فرقوں کو قرآن پاک نے، جماعت کو قرآن پاک نے کافر کیا ہو، کافر بتایا ہو، اور
اسی آیت کو مصطفیٰ نے ہم تک سنایا ہو تو ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے، طاہر تیری نہیں مانیں گے ہم، اگر مانیں گے تو مصطفیٰ کریم کی مانیں گے، علماء حق کی مانیں گے۔ اس لیے یہ عہد لے کر کے جاؤ کہ بریلی شریف میں آ کر ایسے بددین شخص کی تقریروں سے استفادہ نہ کر کے اپنے علماء اہل سنت کی تقریریں بھی سنیں گے اور ان کی بارگاہوں سے جڑ کر بس یہی کہتے نظر آئیں گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ 2026 کو فقیر کا ایک پروگرام کانپور کی سرزمین محلہ بابو پوروا میں ہوا، جس میں فقیر نے اہل بیت عظام اور عظمت صحابہ پر گفتگو کی، اور اسی درمیان نام نہاد مجدد جو فقہ حنفی کے مطابق یک مشت داڑھی سے بھی محروم ہے، اس نام نہاد مجدد کے تعلق سے فقیر نے ہند و پاک کے علماء کا جو فتویٰ ہے، وہ فتویٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو بلیور اور مومن ماننے کی وجہ سے جو حکم کفر صادر کیا گیا، اس حکم کا حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے بیان کیا، اور بفضلہ تعالی یہ بتایا کہ قرآن نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ چونکہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، العیاذ باللہ، اور قرآن نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس حکم شرع کو بیان کرتے ہوئے اور ان آیات کی در روشنی میں فقیر قادری نے بتایا کہ طاہر القادری اپنے نقائد و نظریات کی بنیاد پر کافر ہے۔ چونکہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن، اس نے یہ کتاب لکھی، یا جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی تقریر ہے جس کو جمع کیا۔ بہرحال رضا بالکفری کفر، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ میں نے اس حکم کو بیان کیا۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد فقیر اپنی آرامگاہ کی طرف آ رہا تھا، تو کوئی شخص نامعلوم جس کو میں چہرے سے نہیں جانتا، اس شخص نے آ کر طاہر القادری کے سپورٹ میں یہ بولا کہ آپ طاہر القادری کو کتنا جانتے ہیں؟ فقیر نے جواب دیا کہ بہت کچھ جانتا ہوں عقائد و نظریات کے اعتبار سے۔ کہا کہ وہ 1400 یا 1200 کتابیں جو بھی ریفرنس اور حوالہ دیا کہ اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال کتابیں کس نے لکھی ہیں اس تفصیل پر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ آپ طاہر القادری صاحب سے بات کر لیں، آپ بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو میں نے اس پر کہا کہ الحمدللہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، اور میں نے کہا ان کو یہاں بلائیے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، آپ ویڈیو کال پہ کریں، میں ویڈیو کے ناجائز ہونے کا قائل ہوں، اس لیے میں نے اس کا انکار کیا۔ اب جو بھی صاحب طاہر القادری کے فالوور ہیں یا اس کو چاہنے والے ہیں اور جو مجھے چیلنج کر رہے تھے، میں کانپور کے سنی سوء العقیدہ مسلمانوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ان سے کہیں کہ طاہر القادری کو فیس ٹو فیس آپ کانپور ہی بلا لیں، اور جو بھی ضرورت ہے بئی معنی کہ جو بھی اجازت کی ضرورت ہے شاشن پرشاسن سے، اس کا انتظام و انصرام کرائیں۔ طاہر القادری ادھر سے رہیں گے اور ادھر سے فقیر اکیلا رہے گا، ادھر سے طاہر القادری رہیں گے، اور جو ان کے مسائل ہیں ان مسائل پر بات کرنے کے لیے بفضلہ تعالی میں تیار ہوں۔ اور یہ جملہ بولنا کہ بریلی نے غرق کر دیا، العیاذ باللہ، یہ بریلی کا احسان ہے جو لوگوں کے ایمان عقیدے کا تحفظ کر رہا ہے۔ کسی کی فین فالوئنگ یا کسی کے بڑے دعوے یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ایمان عقیدہ محفوظ رہے۔ ایسے لوگوں سے کیا دین کا فائدہ ہوگا کہ جو صحیح اور غلط، حق اور باطل دونوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں، فرقہ باطلہ کے ساتھ بھی جمع ہو جائیں اور اپنی مسجدوں کے اندر عیسائیوں کو، کرسچنوں کو آنے کی اجازت دیں، خود کیک کاٹیں اور کرسمس ڈے منائیں۔ ایسے نظریات رکھنے والے اور کانفرنس کریں تو ہر فرقہ باطلہ کو آس پاس میں ملانے کی بات کریں۔ ایسے لوگ حقیقت میں ایمان عقیدے کو
برباد کرنے والے ہیں اور انہوں نے سنیت کو غرق کیا ہے، برباد کیا ہے۔ بریلی شریف تو وہ ہے جو کل بھی عقیدے کا تحفظ کر رہا تھا، آج بھی عقیدے کا تحفظ کر رہا ہے۔ الحمدللہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں بلایا جائے اور سامنے بات کی جائے۔ میں اپنے اس موقف کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ ثابت کروں گا کہ انہوں نے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن نامی کتاب کے اندر عیسائی اور یہودیوں کو بلیور رکھ کر اہل سنت و جماعت اور عقیدہ اسلام کے خلاف کیا ہے۔ السلام علیکم۔ حضور رنج و غم کی بات کیا ہے، ساتھ میں غفار ہے۔ سوئے جنت چل دیا شہزاد یہ کہتا ہوا، باغ جنت ہے اسی کا جس کو ان سے پیار ہے۔ سمجھ گئے نا؟ میں نے امام علی